محبت کرتے تھے. حضور جدھر سے گزرتے تھے لوگ راستہ چھوڑتے تھے, محبت سے دیکھتے تھے. آج ان کو جب صفا کی پہاڑی پر دیکھا تو لوگ خود آئے. کیوں؟ جو صفا کی پہاڑی پر آتا تھا عربوں میں رواج تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کوئی خبر سنانے والا ہے, اور اس کی مختلف شکلیں ہوتی تھیں. اس میں بعض اوقات ننگے لوگ بھی کھڑے ہوتے تھے. وہ اس لیے آتے تھے کہ یا تو وہ پریشان ہوتا تھا یا اس کو لوٹ لیا گیا ہوتا تھا, مظلوم بن کر آتا تھا, ننگا ہو کے کھڑا ہوتا, لوگ اس کی امداد کرتے. یا وہ آتا تھا کچھ ایسی خبر سنانے کے کوئی خاص قوم تم پر حملہ کر رہی ہے وغیرہ وغیرہ. آج آئے ہیں نبی کھڑے کوہ صفا پر ہیں لیکن کھڑے خبر سنانے کے لیے ہی ہیں, لیکن آج آئے ہیں حیا والا لباس ہے, غیرت والا لباس ہے, لیکن نبی تنہا ہے. تنہا ہے نبی کہ روشن خیال ہے, روشن خیال اللہ نے ہمیں آفتاب نبوت نبی دیا ہے. سورج کی روشنی میں چراغ جلانے کا تم کیا کہو ہے؟ اونچا ہوگا ماشاء اللہ میرا بات کیا اونچا آدھا پوری ملے پوری ملے پورا پھرنا ملے وہ شیخ جو نکلا بتا ہوئے تو منجیوا ملے بتا ہوئے تو میں اس کو اجلا ملے نام کیا دوں کرتے تم ہوں میں سوچا ہی منہ گھات کے جا کیا ہے وہ پاگل اندہ میں پاگل ہونے کوئی شک کے جو اللہ کی صاحب کو فرمائے گا پر قادر رسول فی رسول اللہ اس وقت الحضر تاکہ میں سونے منموہن محمد اعمال دنیا و آخرت کی کامیابی کا بہترین معیار مقرر کرتے ایسا کرنے عمل ہے کہ ان جو ٹیکنو والا کرے ناکام تھی سکتا 100% کامیابی حضور آئے کوئی سبب دو اکٹھے میں میرے ساتھ بہت سبب آپ کا بڑا زور شور ہے. ہمارے بیچارے سادہ لوگ مسلمان اور کئی گھامڑ قسم 4 انگریزی کا لفظ پڑھ لیے کسی وہ زبردست محکمے کے افسر میں سر جم گئے ہاں اور پھر کیا کہ جو باؤنڈی لوگ جو ہے باؤنڈی لوگ کیا کہہ رہے ہیں ان سے تو آگے تو بران کی چکلے لگا وہ موضوع ٹھیک ہے میرا دیکھو اگر رام کو باہر کام سرخی پاؤڈر ڈالنے سڑکا سے پھرا ہمارا وہ موضوع ٹھیک ہے موضوع یہ تک تو کر جائے بیکار ہے کہ کم موضوع کون ہوگا کیا حیثیت ہے موضوع موضوع امین ہے امین ہے موضوع ایسی جیسی یہ روشنی کچھ جڑے اور دوسروں کو روشنی پہنچائے. موضوع قرآن کا عالم یہ روشنی ہے, لوگوں کے پاس نہیں ہے دین, یہ امین ہے, اس کے پاس جو علم ہے اس کے لیے ذاتی نہیں ہے, لوگوں کے لیے نبی نبوت لے کر آیا ہے تو ساری دنیا کو روشن کر رہا ہے. بھوک مارے کھا رہا ہے, بھوک برداشت کر رہا ہے, پیاس برداشت کر رہا ہے, قید کاٹ رہا ہے, بچیاں رو رہی ہیں, وفادار بیوی ہے, وفادار شادی ہے, چمڑے کے ٹکڑے چلا رہے ہیں, سوکھے پتے کھا رہے ہیں, درختوں کی چھال کھا رہے ہیں, لیکن محمد سے وفا بھی بات امین ہوتا ہے مولوی, عالم ہوتا ہے. جیسے عقل ہے, عقل صحیح ہو تو پورے جسم کا نظام پاؤں سے ہی چلے گی, ہاتھ سے ہی کام کرے گا, زبان سے ہی کام کرے گی, کام سے ہی بات سنیں گے. جو بات کرے گا ایسی عقل والا ہے, سیاح آدمی ہے, سمجھدار آدمی ہے. اگر عقل دماغ خراب بچے مندر میں رہتے کوئی نہیں کہ بے عقل ہے. ایسے ہی وہ آدمی جس کے پاس علم ہو, جس کے پاس علم ہو, اگر وہ لوگوں تک نہیں پہنچاتا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے پاگل ہے. عقل خراب ہو گئی, دماغ خراب ہو گیا, ایک پاگل بنا سارے خاندان کو, سارے محلے کو, ساری بستی کو پریشان کر دیا. اسی طریقے سے ایک عالم جو علم دین رکھتا ہے اگر لوگوں تک دین نہیں پہنچاتا تو اللہ نے اس کو جو سزا دینی ہے تو دینی ہے. کیوں دینی ہے؟ کہ اس نے لوگوں تک دین نہیں پہنچایا, خود تو عیش کر رہا ہے, خود تو آرام سے رہ رہا ہے, لیکن اسے امان پوری نہیں پہنچائی.
ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. دونوں جہان وہ برباد ہو گئے اس کے. اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو میں نے کتاب نازل کی ہے تو انسانوں کے لیے حکم للناس، اس کا عالم یہ بنا ہے، لیکن میری کتاب کے اندر جو احکامات ہیں ان کو چھپاتا ہے، حلال حرام نہیں بنا بتاتا، لوگوں سے ڈرتا ہے، پیسے لے کر بیچ دیتا ہے. اور ثمن قلیلہ کا معنی کیا ہے؟ 100 200 1000 200 2 4 5 لاکھ 15 کروڑ لے نہیں. ثمن قلیلہ معنی یہ ہے قل متاع الدنیا قلیل. ساری کائنات کے عوض میں قرآن کا ایک حرف نہیں بیچا جا سکتا. یہ معنی نہیں ہے کہ 1,00,000 2 لاکھ روپیہ دے کر وہ اوقاف کے محکمے میں چلا گیا، حکومت کا ملازم ہو گیا. نہیں، ساری کائنات لے لے اور اس کے عوض میں اگر اس نے قرآن بیچا ہے تو اللہ کہتا ہے بدبخت، یہ دنیا فنا ہو جانے والی ہے، یہ قلیل ہے. تم نے آخرت کی وہ شاندار باقی رہنے والی زندگی کو برباد کر دیا. تم نے لوگوں کو اندھا رکھا، لوگوں کو حلال حرام نہیں بتایا، لالچی بن گیا، حریص بن گیا، لوگوں کو خدا شناس نہیں بنایا، لوگوں کو مقام مصطفیٰ سے آگاہ نہیں کیا، لوگوں کو نبی کی سنت پر نہیں لگایا، نبی کا شان نہیں بتایا، نبی کا مقام نہیں بتایا کہ نبی تو اس لیے آتا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی فرما برداری کا طریقہ سکھا. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِهِ فَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے نبی کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی. اللہ کی فرما برداری کا ذریعہ ہے ہی نبی، خدا شناسی نبی کے ذریعے، خدا کی اطاعت نبی کے ذریعے، اور کوئی ذریعہ نہ تھا نہ ہے نہ ہو سکتا. اللہ اکبر. کیا کر رہا تھا بات کہاں سے چلی جاتی ہے. کوئی سبھا پر حضور تشریف لائے، بڑا فلسفہ چل رہا ہے، ریڈیو پر، ٹی وی پر، اخبارات پر، مذاکرات، سیمینار، یہ NGOs، یہ یہود و نصارہ کے ڈالر اور پاؤنڈ پر پلنے والے بے غیرت کنجوس لڑکیاں لڑکے حرام خور، زانی شرابی بدکار، مفعول حرام خور، مفعول ہے. یہ ہم جنس پرست ہیں. مسلمانوں کے نوجوانوں کو برباد کرنے کے لیے لڑکیوں اور لڑکیوں کو اکٹھے بٹھاتے ہیں. یہ گانے بجانے کی جتنی سارے یہ تمہارے گروپ بنے ہیں ان بدماشوں نے بنائے. کہتے ہیں دنیا کے ساتھ مل کے چلنا ہے. یہ فرق ہوا. کیا مانا؟ امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمن، پورا یورپ، چین، جاپان، ساری دنیا، وہاں عورتیں ننگی ہیں، عورتیں شراب خانے ہیں، عورتیں ہوٹلوں پر بیٹھی ہیں، عورتیں کلبوں میں بیٹھی ہیں، عورتیں بسوں میں ہیں، عورتیں بازاروں میں بیٹھی ہیں، عورتیں ہوٹلوں پر بیٹھی ہیں، جنرل اسٹوروں پر بیٹھی ہیں، ملازمہ ہیں. وہ کہتے ہیں ساری دنیا ایسی رہ رہی ہے، تم بھی ایسی رہو. ساری دنیا حلال حرام کی بحث میں نہیں پڑتی، تم کیوں پڑھتے ہو؟ یہ جہاد کیا ہے؟ یہ تم عیسائیوں کو کافر کیوں کہتے ہو؟ فلاں کو کافر کیوں کہتے ہو؟ فلاں کو کافر کیوں کہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں دنیا ایک دوسرے کو کافر نہیں کہتی، تم کیوں کہتے ہو؟ دنیا شراب پیتی ہے، تم کیوں ہوگا کہتے ہو حرام ہے؟ دنیا عورت کو ننگا کر کے ڈانس کرتی ہے. کہ پاکستان کا وہ ہے وزارت خارجہ کا مسٹر شہرگاہ، اس کی بیوی ہندوستان کا مسٹر نٹور سنگھ، ایک نٹور سنگھ. مسٹر نٹور سنگھ کی بغل میں ڈوب کے مر جاؤ، ڈوب کے مر جاؤ، ڈوب کے مر جاؤ. یہ مسلمان کہلانے کا حقدار ہے. مسلمان کی بیوی کافر کی بغل میں. ارے مسلمان کی بیوی کو کسی مسلمان دوسرے کی بغل میں نہیں جا سکتی. دنیا کے ساتھ ملو. اب دیکھو یہ لڑائی. اور ایک بات اور بتاؤ، نبی سے بڑا انسان دنیا میں ہے؟ نبی سے بڑا
انسانیت کی خیر خواہی کرنے والا دنیا میں ہے؟ نبی محسن انسانیت ہے، نبی معلم انسانیت ہے، نبی کی آمد نے انسان کو انسان بننے کا طریقہ سکھایا، طریقہ بتایا، جو نبی کا طریقہ بتایا وہی انسان کہلایا۔ خدا نے اس کو اپنا محبوب بنایا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ محمد جو آپ کے دعوے دار بن جائیں گے، یعنی جن کو ہے مجھ سے محبت، تو میری محبت کا ثبوت دے، ثبوت چاہیے کہ محمد ان سے کہو مجھ محمد کی دعوے داری کرو۔ میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا عقیدہ، میری عبادت، سیاست، تجارت، ریاضت، سب کچھ میرا سیکھ لو، یہ خدا کی فرما برداری ہے۔ خدا کہتا ہے میرے حکموں کو نبی کے طریقے پر ماننے والے تم بن جاؤ۔ ہائے اس میں یہ بات اللہ دل میں ڈالتا ہے، خدا کی قسم دل کہتے ہوئے مذاق۔ اللہ کہتا ہے ان کو مجھ سے محبت ہے، اتنی بات تم مان لو، میرے محبوب کے فرما بردار بن جاؤ، اب میں تمہاری مان لوں گا جو ہمیں بولو، اب میں تمہاری مان لوں کیا مانوں گا؟ جب پھر جاؤ تمہارے سب گناہ معاف کرو، اب تم جنتی ہو۔ نبی آئے ہیں، ساری دنیا کفر کی لپیٹ میں، مکے کے مشرک 360 کافر، بولو یہ کافر ہے نا کہ نہیں؟ جاؤ گیا تم کو 360 کے ماننے والے کافر نہیں ہیں، کافر۔ 3 خدا کو ماننے والے یہودی کافر، 3 خدا کو ماننے والے عیسائی کافر، سورج کی پوجا کرنے والے، ستاروں کی، چاند کی، درختوں کی، پہاڑوں کی، جانداروں کی، غیر جانداروں کی، زندہ اور مردہ کی، سب کافر ہے نا؟ دنیا میں یہ کفر موجود ہے، نبی کے زمانے میں موجود تھا نا؟ کوئی مسلمان نہیں تھا، صرف ایک محمد مسلمان تھا، ٹھیک ہے؟ تو اب کیا کرنا چاہیے؟ ساری دنیا تو کفر میں چل رہی ہے، نبی تو ان کے ساتھ چلنا چاہیے۔ اگر دنیا کے ساتھ چلنے میں انسان کی فلاح ہے، انسان کی کامیابی ہے، انسان پر خدا راضی ہے، تو خدا راضی اس لیے ہوتا ہے کہ اس کو کچھ نفع ہے، خدا راضی اس لیے ہوتا ہے کہ میں تجھے بنانے والا ہوں، جیسے ساری کائنات میں نے بنائی تمہارے نفع کے لیے، تو اس سے تم نفع اٹھا رہے ہیں، تم میرے قرآن سے چل کر تم بھی فائدہ مند ہو جاؤ گے، تمہیں کامیابی ہوگی۔ اب نبی کیا کہہ رہا ہے؟ الناس کس کو مخاطب ہے؟ یہ الناس کون ہے؟ کافر ہے۔ یہ الناس کون ہے؟ مشرک ہے۔ یہ الناس کون ہے؟ ہندو ہے۔ یہ الناس کون ہے؟ یہودی ہے، عیسائی ہے، آتش پرست، مجوسی ہے، پوری دنیا کے مختلف اقسام ہیں کفر کی، سب کافر ہے، انسان ہے اعتقاداً، مذہباً، عملاً خدا کے باطل نام مراد، پیغمبر ان کو مخاطب کر کے کہتا ہے ایھا الناس، کیا کہہ رہا ہے؟ قولوا، سمجھے نہیں سمجھے؟ ان کافروں کو نبی کہہ رہا ہے قولوا، تم اپنی زبانوں سے کہو، ایھا الناس، اے انسانوں، قولوا، تم اپنی زبانوں سے کہو، کیا کہو؟ لا الہ، کہ جن کو ہم نے مانا ہے معبود، حاجت روا، مشکل کشا، لا الہ وہ معبود ہے ہی نہیں۔ نبی کہتے ہیں لوگوں اپنے مانے ہوئے خداؤں کا انکار کرو خود اپنی زبان سے، پہلے اپنے خداؤں کو چھوڑو، پہلے ان کا انکار کرو، پھر محمد کے بتائے ہوئے خدا کا اقرار کہو، پہلے کہو لا الہ، اب کہو الا اللہ۔ یہاں سے لڑائی شروع ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے تو رسول اللہ کو برا کہتا ہی نہیں تھا، غصہ کرتا ہی نہیں تھا، گالی دیتا ہی نہیں تھا، دھکے دیتا ہی نہیں تھا، آج کیوں شروع ہو گیا؟ نبی کو پتا نہیں میں دنیا سے لڑ رہا ہوں۔ اگر آدمی دنیا سے ملنے کی بات کرتا ہے تو پھر حلال حرام، پاک ناپاک، کفر اور اسلام کی بحث ختم کرنی پڑی کہ دنیا میں